جولائی 2018 کو مجھے کسی عزیزم ذیشان احمد صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا ہے۔ مثلاً وہ پوچھتے ہیں واٹ از یور ایکچوئل کلیم، یعنی آپ کا اصل دعویٰ کیا ہے۔ اب خاکسار اپنے اسی خطاب میں اس سوال کے جواب میں اپنی گزارشات پیش کرے گا۔ سامعین کرام، بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 اور 351 حاشیہ پر فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں۔ میرا ہی نام خدا نے براہین احمدیہ میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس ایت کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور غیر احمدی بھائیوں، اپنا یہ جو سوال میں نے شروع میں پڑھا ہے، اس کے جواب میں سب سے پہلے میں آپ سب کے آگے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خاکسار کا بنیادی دعویٰ موعود نشان رحمت ہونے کا ہے۔ سامعین کرام، یہ الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اولاً شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محمدی مریم کو کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی انہوں نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی رحمت کا نشان عنایت فرما، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک رحمت کا نشان دیا۔ تو میں اب بتاتا ہوں سامعین کرام کو کہ جس نشان رحمت کا اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے آغاز میں ہی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی محمدی مریم علیہ السلام کی تضرعات اور دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بشارت دی۔ تو اس نشان رحمت ہونے کا، موعود نشان رحمت ہونے کا خاکسار کا دعویٰ ہے کہ میں ہی وہ موعود نشان رحمت ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے ساتھ چلہ ہوشیارپور میں فرمایا تھا۔ خاکسار کا دوسرا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا ہے۔ تو سامعین کرام، یہی ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا یہ خاکسار کا دعویٰ ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے تفصیلی الہامی پیشگوئی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی وجود ہے وہ ذکی غلام جو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو عنایت فرمانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو خبر دی ہے کہ وہ ذکی غلام تو ہے۔ سامعین کرام، خاکسار کا تیسرا دعویٰ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی ہے، جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی تھی۔ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ جو نشان رحمت کی پیشگوئی نازل ہوئی، اصل میں یہ اسی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حوالے سے نازل کی گئی تھی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے اسی پیشگوئی کو جس کی خبر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی تھی، وہ چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی دہرائی گئی ہے۔
خاکسار کا سامعین کرام، اس کے بعد چوتھا دعویٰ جو ہے میرا وہ فخر الرسول ہونے کا ہے. دعویٰ ہے فخر الرسول ہونے کا. یہ وہ وجود ہے، یہ وہ ذکی غلام ہی ہے، یہ نشان رحمت ہی ہے جس کی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی ایک فارسی کے الہامی شعر میں. تو پانچواں جو خاکسار کا دعویٰ ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ موعود یوسف ہونے کا خاکسار کا دعویٰ ہے. آخری زمانے کے یعقوب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ایک موعود یوسف کی بشارت دی گئی تھی. یاد رکھیں کہ یہ جو موعود یوسف ہے آخری زمانے کے یعقوب علیہ السلام کا، جب وہ اس کا نزول ہوگا، جب دنیا میں ظاہر ہوگا، اس سے پہلے کچھ لوگ وہی واقعہ دہرائیں گے جو ابرہہ نے کام کیا تھا خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں اس موعود یوسف کی بعثت سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے آخری زمانے کے یعقوب علیہ السلام کی جماعت پر قبضہ کر کے ان سب پیشویوں پر اپنے اوپر چشمہ کر لیا اور وہ مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے 1500 سال پہلے اصحاب فیل کے ساتھ سلوک کیا تھا، میں نے ان کے مکر کو انہی پر الٹا کر دے مارا تھا، آج بھی میں وہی کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج بھی یہی واقعہ ہوگا. اپنے اسی موعود یوسف کے سلسلے میں آخری زمانے کا یعقوب علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں لکھتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستان آوار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. تو امید ہے آپ کو اس کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو خاکسار کا دعویٰ ہے موعود یوسف ہونے کا، تو یہ وہی یوسف ہے، ابھی میں نے حوالہ بھی پڑھ دیا ہے، کہ جس کی محمدی مریم کو ذکی غلام یا نشان رحمت کے الفاظ میں، الہامی الفاظ میں خبر دی گئی تھی، اور ملہم نے اس وجود کو مسلم قرار دیا تھا. یہ ان کا اپنا لقب ہے، اس وجود کو، الہامی وجود کو دیا ہوا، اور یہی وہ وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوسف قرار دیا ہے. اور یہی میرا دعویٰ ہے، یعنی پانچواں یہ دعویٰ ہے. خاکسار کا سامعین کرام چھٹا دعویٰ موعود قمر الانبیاء ہونے کا بھی ہے. اسی موعود قمر الانبیاء کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد کو مخاطب کر کے فرماتا ہے. یہ تذکرہ صفحہ 561 پر الہامی الفاظ ہیں، 1906 کے یہ الفاظ ہیں الہامی. اللہ فرماتا ہے، یاتی قمر الانبیاء و امروں کا یتعطا وامتاز الیوم ایھا المجرمون. قمر الانبیاء یعنی نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. سامعین کرام، یہاں پر سوال ہے کہ یہ مجرم کون ہیں جو قمر الانبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی ظاہر ہو جائیں گے؟ تو جواباً گزارش ہے کہ یہ وہی مجرم ہیں جن کا الہامی پیشگی مسلم موعود میں اس طرح ذکر آیا ہے. ان مجرموں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. یہی مجرم ہیں جن کا اس الہام میں ذکر کیا گیا ہے. اے میرے احمدی بھائیوں، اب آپ کو پتہ مل گیا ہوگا کہ یہ موعود قمر الانبیاء، موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور نشان رحمت ہی ہے،
اور مجرموں کی حقیقت کا بھی آپ کو علم ہو گیا ہوگا. وہ مجرم ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے. مثال کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا حلفاً. یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ ذکی غلام جسے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے مسلم موعود قرار دیا ہے، یہ ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا. جب پیدا ہی نہیں کیا تو آپ علیہ السلام کا کوئی لڑکا مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، خود اگر کوئی جھوٹے طور پر بننا چاہے تو بن سکتا ہے. اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو جھوٹے رنگ میں مسلم موعود بنایا. دوسرا بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مرزا بشیر احمد کو قمر الانبیاء جماعت میں قرار دے دیا، حالانکہ زندگی میں کبھی بھی مرزا بشیر احمد صاحب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر حلفاً یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں وہی قمر الانبیاء ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو دیا تھا. انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہی ہے اپنے بھائی کے متعلق. تیسرا یہ کہ مرزا ناصر احمد کے متعلق، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے لڑکے جو بڑا لڑکا تھا اس کے متعلق نافلہ موعود کا بھی دعویٰ کر دیا، حالانکہ مرزا ناصر احمد نے کبھی بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر حلفاً یہ نہیں کہا کہ جس نافلہ موعود کی اللہ تعالیٰ نے میرے دادا جان کو یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بشارت دی تھی، اللہ نے مجھے خبر دیا کہ وہ نافلہ موعود میں ہوں. انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ بھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ہی کیا ہوا ہے، اور یہ تینوں دعوے دراصل جھوٹے دعوے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شعر ہے کہ چند الفاظ بدل کر میں آپ کے لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں. کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، یہ موعود بشارتیں گویا کوئی چوری کا مال تھیں. یعنی بشیر الدین محمود نے یہی کام کیا کہ جیسے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے کہیں سے یہ چوری کی ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے پر لگانی شروع کر دی. ایک الہامی پیشگوئی مسلم موعود جھوٹے طور پر اپنے پر لگائی، اور پھر دعویٰ کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور اس کو بتایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو کیا ہے. تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے دین کو قطع کر کے اسے مفتری اللہ قرار دے دیا یا ثابت کر دیا. تو یہ اس شخص نے مطلب کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام کی یہ جو الہامی بشارتیں تھیں، اس کے ساتھ اس بندے نے کہ یہ کھلواڑ کیا اپنی زندگی میں. تو یہ عاجز آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشان رحمت ہے، دراصل وہی وہ قمر الانبیاء ہے، یہ کوئی الگ وجود نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر یہ واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے کہ تو ہی اے عبدالغفار نشان رحمت ہے، اور تو ہی ذکی غلام مسیح الزماں ہے، اور تو ہی قمر الانبیاء ہے. سامعین کرام، خاکسار کا 7واں دعویٰ موعود یحییٰ ہونے کا ہے کہ مجدد الفسانی جو تھے ان کو بھی، وہ بھی مجدد تھے، ان کو بھی یہ الہام ہوا تھا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو اس الہام کے بعد مجدد الفسانی صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا. میں نے خلیفہ رابع صاحب کو جب تیسرا خط لکھا تھا تو اس کے آخر پہ میں نے انہوں نے لکھا تھا کہ خلیفہ صاحب مجدد الفسانی جو تھے ایک عام صدی کے مجدد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اس الہام کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا. جبکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام صرف ایک صدی کے مجدد نہیں تھے، بلکہ آپ مجدد الف آخر تھے، آپ خاتم الخلفاء، اور آپ ایک امتی نبی تھے. آپ علیہ السلام کو بھی 6-7 نومبر 1907 کو یہ الہام ہوا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بشارت ہے یحییٰ کی، اس کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میرے آقا کے گھر میں وہ کون سا لڑکا پیدا ہوا تھا، کیونکہ مجدد الفسانی کے گھر میں تو پیدا ہوا اور انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا. آج تک نہ مرزا طاہر احمد صاحب نے، نہ آج تک جماعتی احمدیہ کے علماء اور خلفاء مجھے یہ بتا سکتے ہیں، نہ میرے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ کون سا یحییٰ ہے لڑکا جو مرزا غلام سم کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارا یہ وجود جو ہے ہی روحانی وجود، یہ کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے.
یہ یحییٰ اللہ تعالیٰ نے اسی نشان رحمت کو قرار دیا ہوا ہے، وہی ذکی غلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور روحانی فرزند دینا تھا، بطور جسمانی لڑکا نہیں دینا تھا، لیکن جماعت احمدیہ میں اس یحییٰ کو بھی آگے حضور صاحب کے جو آگے پوتے ہیں ان پر یہ خود ہی یہ لگا کر بیٹھ گئے۔ سامعین کرام، خاکسار کا 8واں دعویٰ مود مجدد صدی 5 دہم ہونے کا بھی ہے۔ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو یہ خوشخبری بخشی تھی کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مجدد ہے یہ ہے کیا، مجدد کی حیثیت کیا امت محمدیہ میں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو چونکہ میرے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کے دعوی کون کون سے ہیں، تو اس سلسلے میں نے یہ جو آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ خاکسار کا یہ دعویٰ ہے، یعنی مود مجدد صدی 5 دہم، یعنی 15ویں صدی کا مود مجدد یا مود مسلم مود۔ تو میں آپ لوگوں کو ضمناً بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجدد کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت حکم عدل مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک کے نام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ کہ براہ راست۔ یہ جتنے مجددین تھے حضور صاحب کے اس اقتباس کے مطابق یہ امتی نبی تھے ایک لحاظ سے، ایک رنگ میں۔ تو بہرحال یہ مجدد کا سٹیٹس ہے امت محمدیہ میں۔ تو میں نے حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر رکھ دیا ہے۔ اب میں اپنے ایک نئے دعوے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا نامہ دعویٰ مود حلیم غلام ہونے کا بھی ہے۔ 10واں خاکسار کا جو دعویٰ ہے وہ مود علیم غلام ہونے کا بھی ہے، لیکن ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو علیم کے لفظ میں غلام کی بشارت تو نہیں دی گئی، لیکن جس ذکی غلام کی، جس نشان رحمت کی خبر دی گئی ہے، اس کی ابھی میں نے علامتیں پڑھی ہیں، وہ ساری علم کے متعلق ہیں۔ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی ایک ایسا غلام دیا جو کہ اللہ تعالیٰ سے عظیم علم پانے والا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جو غلام چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا تھا، دراصل وہ علیم غلام ہی تھا۔ سامعین کرام، ابھی میں نے آپ لوگوں کو اپنے دعووں کے متعلق بتایا ہے۔ یہ جو سوال شروع میں نے پڑھا تھا کہ خاکسار کے یہ 10 دعوی ہیں،